اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین گرامی قدر، خداوند متعال نے جس ہستی کو 17 ربیع الاول عام الفیل والے دن بھیجا، اس ہستی کو ان معجزات کے ساتھ بھیجا کہ جو معجزات ایسے تھے کہ آج تک کتب میں ان معجزات کا جب ذکر ہوتا ہے تو عقل انسانی حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ معجزات نبی، جہاں قرآن معجزہ ہے، ساری کائنات اگر مل جائے تو اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتی۔ نبی کے پیدائش کے جو معجزے ہیں آج تک اس کے آثار موجود ہے، طاق کسرا پر آج تک وہ آثار پائے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے اس دنیا میں آنے پر اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ دنیا بھر میں ہزاروں سال سے جو آتش قدِ روشن تھے وہ خاموش ہو گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کی زبانوں کو تالے لگ گئے، وہ گونگ رہے، وقت ولادت کچھ بول نہیں سکے، اور دیگر وہ عجیب و غریب آثار جو اللہ کے رسول سے نمودار ہوئے اور نمایاں ہوئے۔ میں آج کے اس مختصر سے کلپ میں فقط وہ معجزات ذکر کروں گا کہ جن کا تعلق میرے نبی کے بدن اطہر سے ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ اگر یہ جملہ کہا جائے کہ نبی کے جسم کا ہر حصہ معجز نما ہے تو غلط نہیں ہے۔ ہر حصہ، بال ہو یا کھال ہو، سر ہو یا دھڑ ہو، ہاتھ ہو یا پیر ہو، ہر حصہ جو ہے معجز نما ہے۔ سر کو اگر ہم لوگ دیکھیں، سر سے بات کو شروع کرتے ہیں، تو نبی کے سروں پر جو بال ہیں ان کا معجزہ یہ ہے کہ وہ کبھی آگ میں جل نہیں سکتے۔ معصومین کے پاس جب یہ دعویٰ لایا گیا کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کے بال ہیں، تو فوراً آگ منگوائی گئی اور آگ میں ڈال کر چیک کیا گیا۔ اس میں سے کچھ بال جل گئے، کہا یہ نبی کے نہیں ہیں، اور جو نہیں جلے کہا ہاں یہ بال نبی کے ہیں۔ یہ نبی کے بالوں کا معجزہ ہے۔ نبی کی پیشانی کا معجزہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا تھا، جب ہاتھ سجھائی نہ دے، ایسے میں نبی کی پیشانی سے وہ نور ساطع ہوتا تھا کہ جو اس تاریک رات میں ایک چراغ کا کام کرتا تھا۔ نبی کی آنکھوں کا معجزہ یہ تھا کہ جس طریقے سے یہ آنکھیں آگے دیکھتی تھی بالکل ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتی تھی۔ نبی کے کانوں کا معجزہ یہ تھا کہ جس طریقے سے حالت بیداری میں یہ کان سنتے تھے بالکل ویسے ہی حالت خواب میں، نیند کے وقت، سوتے وقت بھی یہ کان ویسے ہی سنا کرتے تھے۔ نبی کی زبان کا معجزہ یہ تھا کہ اس زبان سے اگر کسی کو کہہ دیا من انا، اب چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ جمادات میں سے کیوں نہ ہو، پتھر ہی کیوں نہ ہو، کائنات کے ذرے ذرے سے آواز آتی تھی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اثر تکوینی اس زبان کا، یہ طاقت اس زبان کی، یہاں تک کہ بعض معجزات کی کتب میں یہ معجزہ بھی ذکر ہے۔ الثاقب فی المناقب، جس کا نام ہے ابن حمزہ طوسی نے اس کتاب کو لکھا، کہ ایک دن اللہ کے رسول سے آ کر امیر المومنین نے یہ شکایت کی کہ ہم لوگ جو ہے اس غزوے میں ہیں اور پانی ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک صخرے، ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا علی،
اس پتھر سے جا کے صرف اتنا کہو کہ انا رسول و رسول اللہ الیک، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں تمہاری طرف، اور ہمیں اس وقت پانی کی ضرورت ہے۔ مولا علی نے جیسے ہی اللہ کے رسول کا یہ پیغام پہنچایا، فوراً اس پتھر سے مولا علی کی تعبیر کے مطابق جس طرح اونٹنی کے تھن ہوتے ہیں ویسے تھن نمودار ہوئے، اور اتنا میٹھا پانی لوگوں کے لیے جاری ہوا کہ سب کے سب سیراب ہو گئے۔ نبی کی زبان کے گرد جو رطوبت ہے، اس کو لعاب دہن کہا جاتا ہے، اس کا معجزہ یہ ہے کہ مولا متقیان کی آنکھوں میں جب آشوب چشم ہوا، مولا متقیان کی آنکھیں جب اس مرض میں مبتلا ہوئی، اس بیماری میں، تو اللہ کے رسول کے لعاب دہن سے امیر المومنین کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ ہاتھوں کا معجزہ اگر دیکھنا ہے تو جس مرض پر یہ ہاتھ پڑ جائے اس کو ہمیشہ کے لیے شفا مل جاتی ہے۔ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کی جو ہے آنکھ زخمی ہو گئی، اور زخمی اس طریقے سے ہوئی کہ آنکھ اندر سے باہر آ گئی، تو اپنی آنکھ کو ہاتھ میں لیے آیا، یا رسول اللہ میری زوجہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے اور مجھے اس حالت میں قبول نہیں کرتی۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اس آنکھ کو لیا اور ویسے ہی واپس لگا دیا۔ یہ آنکھ جب دوبارہ دست نبی پر آنے کے بعد اپنے مقام پر گئی ہے تو اتنی حسین ہو گئی، اتنی خوبصورت ہو گئی کہ لوگ اس کی آنکھ کو دیکھنے کے لیے مختلف مقامات سے آیا کرتے تھے۔ ایک آنکھ اس کی عادی تھی جیسے پہلے تھی، لیکن یہ آنکھ جس پر نبی کا ہاتھ پڑا تھا یہ اتنی حسین، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری ہو چکی تھی کہ لوگ دیکھنے آیا کرتے تھے۔ اس کا حسن، اس کی ضیاء، اس کی چمک، اس کی دمک دیکھنے والی تھی۔ امیر المومنین کو جب 80 یا 81 کے قریب زخم آئے جنگ احد میں، اور ان زخموں کے بارے میں ارشاد میں شیخ مفید نے لکھا، علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا کہ زخم ایسے تھے کہ ایک زخم کو بند کرنے لگو دوسرا زخم کھل جاتا تھا، دوسرے کو بند کرو پہلے والا کھلتا تھا، تیسرا والا کھل جاتا تھا۔ گہرے زخم اور بڑے زخم۔ تو اللہ کے رسول نے ان ڈھیر سارے زخموں پر فقط اپنا ہاتھ رکھا تھا، تو پھر ان زخموں کا عطا پتہ نہیں تھا کہ وہ زخم کہاں گئے۔ یہ نبی کے ہاتھ کے کمالات تھے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں جو کنواں تھا پانی کا، جس سے پورا قبیلہ ہمارا پورا علاقہ پانی پیا کرتا تھا، میٹھا پانی خشک ہو چکا ہے، ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے تھوڑا سا پانی منگوایا اور اس میں اپنے قدمہائے مبارک کو دھویا، اور وہ تشت جس میں رسول کے پاؤں سے نکلا ہوا پانی، جس کو ہم لوگ دھوان اردو میں کہتے ہیں، اس دھوان، اس غسالے کو کہا کہ جا کے اس کنویں میں ڈال دو۔ یہ نبی کے قدموں کا کمال ہے۔ تو فوراً جس کنویں میں پانی ڈالا گیا جو کہ نبی کے قدموں سے مسح کر آیا تھا، اس سے پانی ابلنے لگا اور میٹھا پانی ابلنے لگا۔ یہی قدم جب قبیلہ بنی سعد کی سرزمین پر پڑے تھے تو ہر جگہ ہری بھری ہو گئی تھی۔ یہ نبی کے جسم کے میں نے مختصر آپ کے سامنے کمالات و معجزات ذکر کیے۔ کلی طور پہ اگر بدن کو دیکھا جائے تو چونکہ یہ بدن نورانی بدن ہے، یہ بدن اللہ کا نور ہے، لہذا اس کا سایہ نہیں ہے۔ نبی کے بدن پہ اگر آفتاب کی تمازت میں بھی اس کو کھڑا کر دیا جائے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ دائیں نہ بائیں، کہیں سایہ نظر نہیں آتا۔ نبی کے بدن کا کمال ہے۔ اگر نبی کا بدن سفر کر رہا ہے تو مسلسل سر کے اوپر ایک بادل کا سایہ رہا کرتا تھا جو نبی کو آفتاب کی تمازت سے بچائے۔ نبی کا اپنا کوئی سایہ نہیں، لیکن نبی کو ایک لمحے کے لیے اذیت نہ ہو، نبی کے بدن پر مسلسل سایہ رہا کرتا تھا، بادلوں کا سایہ۔ دوسری طرف نبی کے بدن مبارک پر کسی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، کبھی زندگی بھر مکھی آپ کے بدن مبارک پر نہ بیٹھی۔ قاضی عیاض نے الشفا فی حقوق المصطفیٰ میں لکھا ہے، خصائص کبریٰ میں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، ہمارے علماء نے اپنی دیگر مناقب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نبی اکرم کے بدن کے معجزات تھے۔ اس کا بدن ایسا ہو، اس کی روح کیسی ہوگی، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ہم سب کے ادراک سے باہر ہے، لیکن اس کی روح اتنی لطافت رکھتی ہے، اس کی روح اتنا کمال رکھتی ہے کہ آج تک ہمارے لیے، ہم لوگ بدن سے محروم ہوئے لیکن اس کے روح کا جو فیضان ہے وہ آج تک جاری ہے۔ آج تک کائنات میں اشہد ان محمدن رسول اللہ کی جب جب صدا بلند ہوتی ہے، لوگ رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو چاروں طرف برکتیں پھیل جاتی ہیں، چاروں طرف رحمتیں پھیل جاتی ہیں۔ آج بھی مسجد خضرا میں، مسجد نبوی میں جب یہ اعلان ہوتا ہے
جب ذکر محمد مصطفیٰ وہاں پر ہوتا ہے، لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو ایک رحمت کا وہاں پر احساس کرتے ہیں۔ یہ رحمت کون سی رحمت ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نبی کے وجود اقدس کی رحمت ہے۔ تمہید یہ ساری اس لیے تھی کہ جب بدن ایسا ہے تو روح کا ادراک میرے لیے ممکن نہیں، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کیا عظمت ہوگی اس روح کی کہ جس کو بدن ایسا ملا ہے کہ بدن کا ہر حصہ معجز نما ہے۔ اگر انگلیوں سے بھی زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اشارہ کر دیا تو انگلیوں میں اتنی طاقت ہے، یقین جانیے اس بات کو کہ روح، جو لوگ علماء روح ہیں ان سے پوچھیے گا آپ، جو روح اور بدن کی ترکیب اور اس حوالے سے کام کرتے ہیں ان سے آپ یہ سوال کیجیے گا کہ روح کی طاقت زیادہ ہے یا بدن کی؟ تو ظاہری سی بات ہے روح کی طاقت زیادہ ہے۔ جس کے بدن کی 2 انگلیوں میں اتنی طاقت ہو کہ وہ زمین پر کھڑے ہو کر جب آسمان میں چاند کی طرف اشارہ کرے تو اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، انگلیوں کی طاقت ہے یہ۔ کیا اس کی روح میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے مردہ دل کو زندہ کر سکے، ہمارے اندر ایمان کی طاقت کو مزید دوچندہ کر سکے، اضعافاً مضاعفہ جسے کہا جاتا ہے، کئی مراحل اوپر لے جا سکے؟ آج بھی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اپنی معرفت کے اضافے کے لیے دعا کریں، اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں، اللہم انی اسألک بحق نبیک محمد المصطفیٰ کہہ کر دعا کریں، یقین جانیے عقیدہ اگر آپ کا درست ہو، عقیدے میں اگر پختگی ہو، ایمان اگر آپ کا تازہ ہو تو ساری کی ساری مشکلات نام محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے حل ہو جائیں گی۔ اور ہمارے پاس معجزات کی کتابوں میں یہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں کہ لوگوں نے آ کر شکایتیں کی، اپنے مسائل کے حل کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے جہاں مسئلے لوگوں کے مختلف طریقوں سے حل کیے وہاں ایک طریقہ یہ بتایا، کہا کہ جاؤ اچھے طریقے سے وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز رب کی بارگاہ میں ادا کرو۔ جب 2 رکعت نماز ادا کر دی، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہو اللہم انی اسألک بحق عبدک و نبیک محمد المصطفیٰ انی اتوجہ الیک بنبیک، بار اللہ میں نبی کو وسیلہ لے کر آیا ہوں، اس نبی کا واسطہ اس نبی کے صدقے میں مجھے دے دے۔ ادھر اس کی دعا مکمل ہوئی، ابھی مصلی نہیں سمیٹا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا نہیں تھا کہ مسئلہ حل ہو چکا تھا، نابینا کو بینائی مل چکی تھی، جو برس کا مریض تھا اس کا برس دور ہو چکا تھا۔ کتنے ایسے معجزات ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ لوگ جو مقام محمد مصطفیٰ سے دور ہیں انہیں مقام محمد مصطفیٰ سے آشنا کیا جائے، ان معجزات کو ذکر کیا جائے، ان فضائل کو پڑھا جائے، ان سے شک کرنے والوں کا شک بھی دور ہوگا اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ ہم سب کے علم و عمل و تقوی میں اضافہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔